نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ شیطان سے بچنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ شیطان سے بچنے کا جو آسان ترین طریقہ یا جو بنیادی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تو مجھے اس سے بچا۔ اور ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے جس کو انسان جس زبان میں پکارتا ہے اللہ اس کی بات کو سنتا ہے۔ اردو میں پکاریں تب بھی سنتا ہے، پنجابی میں پکاریں تب بھی سنتا ہے، انگلش میں پکاریں تب بھی سنتا ہے، عربی میں پکاریں تب بھی سنتا ہے، کسی اور زبان میں کسی بھی مادری زبان میں پکار لیں وہ پھر بھی سنتا ہے۔ وہ ایسی کریم ذات ہے۔ اس کے لیے اگر کوئی ان پڑھ ہے، کسی ایسے علاقے میں رہنے والا ہے کہ اس کو عربی آتی ہی نہیں، جس طرح کچھ علاقے پاکستان کے ایسے ہیں کہ جہاں لوگوں کو اللہ معاف فرمائے نماز بھی نہیں آتی۔ میں سندھ کے ایک علاقے میں گیا اور وہاں پر اتفاق ہوا، میں نے اس خاتون سے کہا، میں نے کہا کلمہ سناؤ، تو کہتی ہے وہ کلمہ تو مجھے نہیں آتا، حالانکہ وہ مسلمانوں کے گھرانے ہیں۔ نماز تو تصور ہی بڑی دور کی بات ہے، کلمہ تک نہیں آتا۔ ایک دفعہ ایک آدمی سے میں نے پوچھا، میں نے کہا تجھے پتہ ہے اللہ کہاں ہے؟ کہتا ہے مجھے تو نہیں پتا کہاں رہتا ہے۔ میں نے کہا اپنے والد سے پوچھو۔ وہ لڑکا بھاگا ہوا، میں دیکھ رہا ہوں وہ بھاگا ہوا گیا، اپنے والد سے جا کے پوچھا، واپس آیا تو میں نے کہا تیرے باپ نے کیا کہا؟ کہتا ہے مجھے بھی نہیں پتا۔ ایسے علاقے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، میں خود وہاں گیا ہوں۔ لیکن اب ان کو اگر انسان کہے کہ تم نے یہ دعائیں پڑھنی ہیں، ان بیچاروں کو تو کلمہ تک صحیح سمجھ نہیں ہے، کانسیپٹ ہی ان کا نہیں ہے نماز پڑھنے کا، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے۔ ان کو ایسے علاقے موجود ہیں کہ جہاں پہ وہ مسلمان ہیں بظاہر، ان کے پیدا ہوتے وقت ان کے کان میں مولوی نے اذان بھی دی، ان کے جنازے بھی پڑھے جاتے ہیں، لیکن پوری زندگی بسر ہو گئی انہوں نے نماز نہیں یاد کی، قرآن نہیں یاد کیا۔ اب ان کو دعا کیسے پڑھی؟ لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جس زبان میں بھی اللہ سے مانگو گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اصول بتایا ہے، میری بات یاد رکھنا، کہ اگر قرآن پڑھنے لگو تو پھر کیا کرنا ہے؟ پہلے فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، پہلے اللہ سے پناہ طلب کرو شیطان کے مقابلے میں کہ اللہ پڑھنے میں قرآن لگا ہوں لیکن تو مجھے اپنی حفاظت میں لے لے۔ آپ ٹوائلٹ میں جاتے ہیں اپنی حاجت کے لیے، حکم کیا ہے؟ جانا اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے ہے، لیکن پہلے کیا؟ اللہ سے پناہ طلب کرنی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ تو ناپاک جنوں اور جننیوں سے مجھے اپنی حفاظت کے اندر رکھ۔ نماز کے اندر وسوسہ آئے تو کیا حکم ہے؟ تعوذ پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رات کو سوتے ہو برے خواب آتے ہیں، کیا حکم ہے؟ آنکھ کھلی ہے تو کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من شر الشیطان و شرہ، دعا پڑھو۔ رات کو نیند کے اندر بے چینی شروع ہو جاتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، وحشت آنا شروع ہو جاتی ہے، ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون، یہ دعا پڑھو اگر نیند کے اندر بے چینی اور گھبراہٹ ہوتی ہے تو۔ کسی جنگل میں جاتے ہو، کسی بستی میں جاتے ہو، کسی وادی میں جاتے ہو، وہاں پہنچتے ہو تو وہاں کے شیاطین سے محفوظ رہنے کے لیے کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تک وہاں رہو گے کوئی شیطان، کوئی شر تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دیہاتی زندگی ہے، گدھا ہینگتا ہے، اس کے ہینگنے کی آواز سنو تو کیا پڑھو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس کو حص عطا کی ہے کہ وہ شیطان کو دیکھ سکتا ہے، وہاں سے اس وقت شیطان گزرتا ہے، لہذا تم تعوذ پڑھو۔
کسی مسئلے کی وجہ سے غصے کی شدت آ جاتی ہے تو غصہ چونکہ اللہ نے حرام کیا ہے تو غصے کو ختم کرنے کا جو طریقہ بتایا ان طریقوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ یہ بتایا کہ اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اسی وقت تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ان سارے معاملات میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کس چیز کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں؟ شیطان سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ سے پناہ طلب کرنا ہوگی، اور جب اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں لے لے گا، اپنی پناہ میں لے لے گا، تو ہم ہر قسم کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اور اگر کوئی ایسے علاقے میں رہتا ہے جہاں اس بیچارے کو دعائیں یاد نہیں ہیں، عربی آتی نہیں ہے، وہ اپنی زبان کے اندر ہی اللہ سے کہ اللہ تو مجھے بچا لے، اللہ تو مجھے اپنی حفاظت میں لے لے، اللہ تو مجھے شیطان سے بچا لے، جو اس کی زبان ہے وہ مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بضرور اپنی حفاظت میں لے لے گا۔ شیطان سے بچنے کا، اس کے شر سے بچنے کا سب سے بہترین، سب سے آسان طریقہ یہ ہے انسان اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کو درست رکھے۔ جب بھی کوئی پریشانی ہو، کوئی اس طرح کی تکلیف کا اندیشہ ہو، اس اللہ سے پناہ طلب کرے، اللہ تو طاقتوں والا ہے، میں کمزور ہوں، تو مجھے اپنی حفاظت کے اندر لے لے اور مجھے اس شر سے محفوظ رکھ۔ اللہ، وہ اللہ جو 70 ماؤں کی محبت سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرنے والا ہے، وہ ہماری اس دعا کو قبول کرتے ہوئے ضرور اپنی پناہ میں لے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔